یا علی یا علی یا علی یا پر مسلح زیر دریا انقلاب درود پردے پر محمد اور چار میں سے اور جنہاں شہزادی جنہاں فاطمہ زہرا علیہ السلام کے علیہ السلام کے علیہ فرما لیں کہ زبان گویا سفر بھی دیکھئے گا مطلب کہ زبان گویا ہے لیکن خیال ہے زہرا درود پردے معتبر محمد کہ زبان گویا ہے لیکن خیال ہے زہرا قبلہ توجہ چاہتا ہوں کہ زبان گویا ہے لیکن خیال ہے زہرا ثنا کا حق و ادا یہ محال ہے زہرا ثنا کا حق و ادا زبان گویا ہے لیکن خیال ہے زہرا ثنا کا حق و ادا یہ محال ہے زہرا اور شعر مولا فرما لیں کہ شمار کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے مولا فرما لیں شمار کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے تیرے وجود میں اتنا کمال ہے زہرا تیرے وجود میں اتنا کمال ہے زہرا شمار کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے تیرے وجود میں اتنا کمال ہے زہرا ایک اور درود پردے پر محمد اور چند اشعار اور مولانا فرما لیں ایک درود اور پردے پر محمد وآل محمد مطلب سمات فرمائیں گا کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا فاطمہ زہرا کا ہے مولانا فرمائیں حضرات کیا بتاؤں اشیف بھائی کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا فاطمہ زہرا کا ہے جہاں میں جو خدا کا فاطمہ زہرا کا ہے جہاں میں جو خدا کا کیا بتاؤں دو کردے پر محمد وآل محمد کو قیسر بھائی دیکھے گا شیخ مطلب بتاؤں دیتا ایک درود اور پردے پر محمد وآل محمد کیا بتاؤں آپ کو کیا فاطمہ زہرا کا ہے جہاں میں جو خدا کا فاطمہ زہرا کا ہے اور شعر یہاں سے مولانا فرما لیں کہ نعمت جنت تو کیا جنت منگا سکتی ہیں وہ آپ کے تخیل سے ٹکراتا ہوا مصرع نعمت جنت تو کیا جنت منگا سکتی ہیں وہ مرضی داور ارادہ فاطمہ زہرا کا ہے مرضی داور ارادہ فاطمہ زہرا کا ہے نعمت جنت تو کیا ایک اور درود پردے پر محمد وآل محمد دیکھئے گا شعر اور پھوٹتی ہے روشنی پیشانی سے وقت نماز مولانا فرمائیں گا ضرور پھوٹتی ہے روشنی پیشانی سے وقت نماز نور میں ڈوبا مصلی فاطمہ زہرا کا ہے نور میں ڈوبا مصلی فاطمہ زہرا کا ہے پھوٹتی ہے روشنی پیشانی سے وقت نماز نور میں ڈوبا مصلی فاطمہ زہرا کا ہے اور شعر میں فرما لیں یہاں سے کہ آیت تطہیر میں اعلان ہے قرآن کا توجہ چاہتا ہوں حضرات مولانا فرمائیے گا کہ آیت تطہیر میں اعلان ہے قرآن کا طیب و طاہر گھرانہ فاطمہ زہرا کا ہے طیب و طاہر گھرانہ فاطمہ زہرا کا ہے طیب و طاہر گھرانہ ایک اور درود پڑھ دیں حضرات پر اور یہ شرما فرما لیں دیکھئے گا کہ ہے تعارف کا وسیلہ چادر تطہیر میں مولانا فرمائیے گا کہ ہیں تعارف کا وسیلہ چادر تطہیر میں محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے محفل عصمت میں جلوہ فاطمہ زہرا کا ہے اور شعر مولانا فرما لیں کہ سیدہ کا نور لینے عرش تک پہنچے ایک درود اور پڑھ دیں بھائی محمد وآل محمد
کہ سیدہ کا نور لینے عرش تک پہنچے رسول، رخ فضیلت کا یہ تنہا فاطمہ زہرا کا ہے۔ ارے توجہ چاہیں حضرت کی، توجہ چاہیں کہ سیدہ کا نور لینے عرش تک پہنچے رسول، رخ فضیلت کا یہ تنہا فاطمہ زہرا کا ہے، رخ فضیلت کا یہ تنہا فاطمہ۔ اور یہ شمع فرمانے کہ خود رسول اللہ کا تعظیم کرنا ہے دلیل، توجہ چاہتا ہوں قبلہ، کہ خود رسول اللہ کا تعظیم کرنا ہے دلیل، انبیاء سے بڑھ کے رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے، انبیاء سے بڑھ کے، بولو تو نہیں ہے قبلہ، کہ خود رسول اللہ کا تعظیم کرنا ہے دلیل، انبیاء سے بڑھ کے رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ایک مرتبہ مل جل کے باوجہ بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ کہ باپ ختم المرسلین، شوہر امیر المومنین، ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، ملاحظہ فرمائیے گا حضرات سے کہ باپ ختم المرسلین، شوہر امیر المومنین، مرکز عظمت یہ کنبہ فاطمہ زہرا کا ہے، مرکز عظمت یہ کنبہ فاطمہ، اور عرش پر جس کا کیا ہے خود خدا نے انتخاب۔ ملاحظہ فرمانے سے کہ عرش پر جس کا کیا ہے خود خدا نے انتخاب، منفرد دنیا میں رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے، منفرد دنیا میں رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ اور آخری شعر فرما لیں قبلہ، اور اگر ماں بہنوں اور بیٹیوں تک آواز جاتی تو وہ بھی سماعت فرمائیں غور سے۔ آخری شعر کا کلام شاہنواز بھائی لکھیے گا، عطادار بھائی لکھیے گا کہ ایک نابینا صحابی، لالٹی بھائی دیکھیے، ایک نابینا صحابی اور اس سے بھی حجاب، فرمائیے گا توجہ چاہتا ہوں قبلہ، کہ ایک نابینا صحابی اور اس سے بھی حجاب، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، گندی تھی، حقیقت بیان کرنے پہ آ جاؤں تو نہ جانے کہاں چلا جاؤں گا، لیکن جلدی جلدی سمیٹ کے۔ دوسری چیز، تیسری چیز ابھی میں نے پہلے ہی پڑھا، اب جب یہ اور بھڑکی، وہ ہم نے سنا تم دونوں کے ابو کو سورہ برات لے کے بھیجا گیا تھا، پڑھے گا نا حسد، بھیجا گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ وہ بلا لیے گئے تھے۔ اچھا، عورتیں ہوتی بڑی خطرناک ہیں صاحب، میں نے پہلے ہی بتایا ہے، ہاں دھیرے دھیرے جی بولیے گا، ٹھیک ہے، ہوتی بڑی خطرناک ہے۔ قبلہ شمیم صاحب، یہ اتنی خطرناک، ایک مجلس میں نے یہی تذکرہ کیا تھا، اتنی خطرناک ہے کہ جب شادی کر کے آتی ہیں تو ساس اچھی نہیں ملتی، جب بیٹے کی شادی کرتی ہیں تو بہو اچھی نہیں ملتی۔ یہ اتنی تیز ہے، پہلے ساس اچھی نہیں ملی، پھر بہو اچھی نہیں ملی، خود دونوں صورتوں میں اچھی ہیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اعظم گڑھ میں، یہ جملہ پھیلا دیجئے گا، یاد رکھو اچھی بیٹیاں پالو گی تبھی اچھی بہو ملے گی، اچھی بیٹیاں پالو تبھی اچھی بہو ملے گی۔ اب عورتیں تو پھر عورتیں، وہ سورہ برات لے کے گئے تھے، کچھ ہوا تھا کیا؟ اب کچھ ہوا تھا؟ ہاں وہ واپس بلا لیے گئے تھے، تو ایک نے دوسرے کو یوں کر کے کہا، کس کو دیا تھا اس کے بعد؟ کس کو دیا تھا اس کے بعد؟ پھر نام آیا علی کا۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق، اس نے نیزہ مار دیا تھا، گھوڑا کدا کے آ گیا تھا، سب ڈر کے مارے سہمے بیٹھے تھے، کون گیا تھا؟ پھر آ گئے علی۔
تو یہ سارے حسد جمع ہوتے رہے, دشمنی بڑھتی رہی. کیونکہ یاد رکھیے دشمنی ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے, زوال سے نہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آیا ہو شیولی میں کھڑے ہو کہ یار فلاں منڈیر پہ جو فقیر ہے اس سے مجھے بڑی حسد ہے؟ حسد کس سے ہوگے؟ ہونڈا سٹی والے کو بی ایم ڈبلیو والے سے, اپنے سے اونچے سے. اسی لیے آپ کے مولا نے, سنیے یہ نصیحت ہے, آپ کے مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا, بیٹا اگر تمہارا کائنات میں کوئی دشمن نہیں تو خدا سے مصلی پہ جا کے سوال کرو کہ کیا اس نے تمہیں کوئی کمال نہیں دیا ہے. میرے بچوں تمہیں اسے سننا چاہیے تھا, اگر کوئی دشمن نہیں تو خدا سے سوال کرو کیا اس نے تمہیں کوئی کمال نہیں دیا, کیونکہ دشمنی کمال سے ہوتی ہے, زوال سے نہیں. اب میں کیڑوں کی طرح رینگتے دشمن علی کو دیکھ کے سوچتا ہوں یا علی دشمنی کمال سے ہوتی ہے, تیرے دشمن تو گلی گلی ملے. تو کتنا باکمال, تو کتنا باکمال ہے. مرحلہ آخری, بس یہ سن لیجئے, بات سمیٹ لی میں نے. جج نہیں بننا چاہیے, جج بن گیا. اچھا اگر کوئی قضیہ کورٹ میں ہے, ٹھیک ہے, تو جب تک فیصلہ نہیں ہوگا قبضہ نہیں ہوگا. میں یہ ذہین لوگوں کے لیے تھا, جب تک فیصلہ نہیں ہوگا قبضہ نہیں ہوگا. نہ میں قبضہ کر سکتا ہوں نہ میرا بھائی, دونوں میں سے کوئی قبضہ نہیں کر سکتے. اندھی نگری چوپٹ راجا, ابھی فیصلہ گیا نہیں ہے, کیا کہنا ہے, فدق پہ قبضہ پہلے کر لیا. بی بی کے امال کو بھگایا اور وہاں پہ اپنے بندے بٹھا دیے, تب بی بی قضیہ لے کے گئی ہے. اس کا مطلب قبضہ پہلے قضیہ بعد میں. یہ سب وہ جھوٹ ہے جو بی بی کے خلاف گڑھا گیا اور رچا گیا. گواہ تیار کیے گئے, آپس میں بیٹھ کے میٹنگ ہوئی کہ اگر ہم گواہی دیں گے تو ہمیں کتنا ملے گا. آپ ایک بار تاریخ کے آئینے کو تو اٹھا کے دیکھیں, میرے پاس یہی کتاب رکھی ہے. جب امام حسن علیہ السلام, لیجئے میرے حافظے کے حق میں بھی آپ دونوں سے گزارش ہے, دعا کیجئے گا. یہی کتاب رکھی ہے, مائک سے ہٹ کے یہ فقرہ سنا رہا ہوں, آپ لوگ تھوڑا سا اپنے کان کو تیز کر لیجئے. کیوں پڑھتا ہوں ایسا پتہ ہے, بتاتا ہوں آپ کو. جب امام حسن علیہ السلام کوفے سے اپنے بابا علی کو دفنا کے مدینے آئے ہیں تو سارے مدینے نے ٹوٹ کے پرسا دیا. کچھ عورتیں تھیں جو نہیں آئیں. جب لوگوں نے تانا دیا تو جو علی سے لڑی تھی وہ آئی اور بار بار اپنے حجاب سے اپنے ہاتھ کو چھپا رہی تھی. امام حسن نے پلٹ کے کہا, کیوں چھپا رہی ہے؟ یہ ہاتھ تبھی کٹا ہے نا جب میرے بابا کی شہادت کی خبر تجھے ملی ہے اور تو نے زمین سے 40 دینار نکال کے اس کی مٹھائی بنا کے لوگوں میں بانٹا ہے. علی کے شہادت کی خوشی پہ شیرینی تقسیم کی گئی تھی, وہ بھی 40 دینار کی. ایک دینار کی قیمت اس وقت 50,000 روپے ہے, سونے کے دینار. علی کے شہادت کی خوشی میں. اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ شاہد رضوی تھوڑی روح رعایت سے کام لو, تو میری ایک زندگی ہے سیدہ کی جوتیوں پہ قربان ہے. 1000 ہوتی تو اسے بھی قربان کر دیتا. تھوڑی سازشیں نہیں کی گئی اس گھرانے کے ساتھ. جائیے کتابوں کو پڑھیے. بی بی سیدہ بیٹھتی تھی, یہ بی بی کو چمٹیاں کاٹتی تھی. اپنے مصائب سیدہ نے خود بیان کیے ہیں. کل اس سلسلے کی آخری مجلس سے تفصیلی مصائب پڑھوں گا. خود بیان کیے ہیں سیدہ نے, مجھ پہ یہ ٹوٹا, یہ غم ٹوٹا, ایسا ہوا, اس طریقے سے ہوا.
کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے. آپ نے سوچا کہ دروازے میں آگ لگائی گئی, برابر میں گھر تھا, بچا نہیں سکتی تھی. میرا سوال ہے ایک درد مند دل سے, مجھے جواب دیجیے. کوئی نہیں آ سکتا تھا. جسے زمانہ احترام کے ساتھ نام لے رہا ہے, سیدہ چلا رہی تھی میرا محسن مارا گیا. اللہ کی قسم نہیں پڑھتا میں یہ مصائب, پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے. بی بی سیدہ نے, شیخ عباس قمی نے, خیل صاحب اپنی کتاب میں لکھا, بی بی سیدہ نے بھائی اپنی زبان سے مصائب بیان کیا. سنیں گے آپ؟ نہیں پڑھے جاتے, خدا کی قسم میں بقیہ سب کے مصائب پڑھ لیتا ہوں, لیکن مجھ سے بی بی سیدہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. آپ نے کبھی سوچا کہ جس عمر میں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹکرا دیتے ہیں کہ ابھی بڑی کہاں ہوئی, اس 18 برس کی عمر میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. محسوس کریں گے آپ. اہل سنت راویوں نے لکھا, کتابوں کے اندر لکھا کہ سیدہ کو اگر حجرے سے آنگن میں آنا ہوتا تھا تو عصا کا سہارا لے. میں آج آپ کے سامنے دست ادب جوڑ رہا ہوں خدا کے لیے. سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت دیکھیں کونے میں بیان کی. یہ صرف خطیب عالم کی ذمہ داری نہیں. آئیے سیدہ کی زبانی مصائب سنتے ہیں. یہ جملے بالکل بی بی سیدہ کے. کس نے لکھا؟ شیخ عباس قمی نے. اب بی بی اپنے مصائب خود بیان کر رہی ہے. کہتی ہے بہت سے حملہ آوروں نے, میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا, نوجوانوں واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے 7 آدمی نے بی بی زہرا کا گھر جلایا. میں نے خود روایت میں پڑھا ہے, راوی بیان کرتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنے لوگوں نے فاطمہ کا گھر گھیرا تھا. علی میں دین بیٹھے, وظائف الابرار میں دعا ہے, دعائے صنم قریش. علی نے رو رو کے کہا کہ صرف ہمارا گھر نہیں جلایا گیا بلکہ دشمن ہماری چھت پہ چڑھ گئے, چھت توڑ دیا, اجاڑ دیا چھت. کم ظلم نہیں ہوا ہے. میں تم سے, میں بار بار کہتا ہوں, سیدہ کے مصائب کو محسوس کرنا ضروری ہے. تم سوچو ایک ربیع الاول کے بعد, میں بزرگ ہیں, عالم دین ہے, میں آج ایک طالب علم ہو کے ان سے سوال کرتا ہوں, شبیب بھائی مجھے بتائیے گا کہ وہ عورت 1 ربیع الاول سے 3 جمادی الثانیہ تک اپنے گھر میں کیسی رہی ہوگی جس کی بیٹی نے اسے تماچے کھاتے دیکھے ہوگے. آپ کل مجھ سے نہیں پڑھے جاتے ہیں. محسوس کیا آپ نے کیسے زندگی گزاری. جب زینب سے نگاہیں ملتی ہوگی تو فاطمہ کی کیا حالت ہوگی. بس سمیٹ لیے میں نے 2 جملے بی بی سیدہ کے. کئی دن سے سوچ رہا ہوں کہ اس مصائب کو پڑھ دوں, مجھے یاد ہے, لیکن جان بوجھ کے کہ بی بی کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے. فقرہ سنیں گے درد. حملہ آور میرے دروازے پہ بہت سی لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے. یہ فاطمہ کی زبانی مصائب ہے, لفظوں کو پہچاننا. پھر بی بی کہتی ہے کہ وہ میرے گھر کو مجھ سمیت جلانا چاہتے ہیں. ارے جس کی تعظیم کو محمد اٹھتے ہو, آج اس سیدہ پہ کیسے
سنیے گا، کہتی ہے میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دعا کیجئے گا میں یہ فقرے پڑھ سکوں، میں دروازے کے بس میری طرف دیکھنا شاید سمجھ جاؤ، بیان نہیں کر پاؤں گا، اشارہ دوں گا۔ بی بی کہتی ہے میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، دشمنوں نے دھکا دے کے دروازے کو دیوار بس 2 جملے، سارے نہیں پڑھتا، آدھے پیج سے زیادہ مسائل بیان کیے بی بی سیدہ نے، بس 2 جملے اور سن لو۔ دروازے کو دیوار سے ملا دیا ہے، تم نہیں محسوس کر سکے، جاؤ اپنے گھر جا کے پوچھنا، ارے جس کے شکم میں محسن ہو اور اس کو دروازے کو دیوار سے ملا دیا گیا، اس بی بی میں کیا گزری ہوگی۔ سنو گے ایک عالم کی زبانی مسائل، 2 جملے صرف سن لو اس کے۔ بی بی سیدہ کا درد بیان کرتی ہے، عجیب درد ہے، سنیں گے بی بی نے کیا بیان کیا۔ اسی فقرے بی بی کے دروازے کو دیوار سے تم محسوس نہیں کر سکے ورنہ چیخ مارتے، دروازے کو دیوار سے ملایا گیا، لیکن اس سے پہلے دروازے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کبھی تو سوچو زہرا کے مصائب کو، اگر وہ سیدھی کھڑی رہتی ہے تو محسن مرنے لگتا ہے، اور اگر وہ جھکتی ہے تو آگ کی لپٹیں چہرے جھلسا دے۔ بس آخری فقرہ بی بی کہتی ہے اتنے میں فلاں نے قنفذ سے تازیانہ لیا، میرے ہاتھوں میں مارنا شروع کیا، میں نے آواز دی بابا میری مدد کو آؤ، تیری بیٹی غریب۔ اس سیدہ نے بیان فرمائی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 6 امام کی حدیث کا جملہ، رو کے میرے مولا نے فرمایا کہ میری دادی کو اتنی زور سے تماچا مارا گیا کہ بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ میرا اصول رہا ہے کہ جہاں بی بی کے سلسلے سے فضائل مسائب بیان کیے، وہیں بی بی کی روزانہ ایک دعا، تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ پسلی ٹوٹنے کے باوجود سیدہ نے مصلی نہیں چھوڑا ہے، بارگاہ خدا بندی میں گفتگو کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا بیمار بھی ہو تو کم سے کم مصلی پہ بیٹھو، خدا کو یاد کرو، بی بی کی تعلیم کردہ دعاؤں کو پڑھو۔ تم نوجوانوں سے گزارش ہے کم سے کم 2 دعائیں تو اس میں پڑھ لو، تمہیں پتہ تو چلے کہ پسلی ٹوٹنے کے باوجود سیدہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین۔ اس حالت میں بھی دعا بی بی کیا کر رہی ہے پتہ ہے؟ اے میرے اللہ
جن کے ہاں غم ٹوٹ پڑا ہو انہیں غموں سے نجات دے دے. بی بی تجھ پہ تو مسلم غم ٹوٹا ہوا ہے. یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ. آج دنیا کے لیے کچھ مانگنے کا دل نہیں چاہ رہا. میرے اللہ یہ جتنے یہاں بیٹھے ان کے آنسوؤں کو قبول فرما, انہیں رمال سیدہ میں جگہ برآمد فرما, ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے. اے میرے اللہ اگر ان سب کا گریہ تیری نگاہ میں قبول ہے تو ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا مولا, نجف اشرف, مشہد مقدس, کاظمین, سامرہ, جنت البقیع, خصوصاً جنت البقیع میں سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت جب کبھی جایا کرو ایک بات اپنے اس غریب خطیب کی ضرور سوچا کرو. قبر سیدہ کی طرف دیکھ کے ایک چیز ضرور سوچنا کہ اس ٹوٹی ہوئی قبر والی بی بی کا بابا کیا سکون سے قبر میں لیٹا ہوگا. قبر رسول سے گریے کی آواز آتی ہوگی کہ تم نے کیا حالت بنا دی میری بیٹی کے قبر کی, 18 سال میں پسلیاں توڑ دی اور بعد میں قبر بھی نہ چھوڑا. اے میرے اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے اللہ ہمیں امام کے اس لشکر میں رکھنا جو قتل سیدہ کا بدلہ لینے والا لشکر ہے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سگی